اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لے کر حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ بند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ گزرے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے یادگار لمحات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ 14 اگست پر نگران شورا کا مدنی مکالمہ، محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے، مدنی چینل پر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ سلسلہ مدنی انقلاب میں دیکھیں برکات و ثمرات سے بھرے نگران شورا کے مدنی گلدستے۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ شہزاد عطار کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات، مرشد کریم کا سا انداز۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی عرب شریف کی نورانی فضاؤں میں مدنی حلقے میں شرکت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا خوابوں کے حوالے سے سنت و بھرا بیان UK میں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خلیج سے روانگی اور ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ حضرت مولانا مفتی نسیم مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بمبئی کے دارالمدینہ میں تشریف آوری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مشہور اینکر پرسن محمد اسامہ غازی سے مجلس نشر و ارشاد کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مجلس رابطہ کی ڈپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد سے ڈپٹی کمشنر آفس میں ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مختلف مقامات پر ایصال ثواب کے اجتماعات، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی UET میں مدنی حلقہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ سری لنکا کولمبو مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ بند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اسلامی بھائیوں کو بیعت فرمایا اور اپنے مدنی پھولوں سے شرکاء کو منور فرمایا، ملاقات فرمائی اور عیدی بھی عطا فرمائی۔ گزری ہوئی عید کی یاد دلاتی ہوئی امیر اہل سنت کی یہ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در
ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کسی کو یوں وہ خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے گورنا، یہ بھی اختلافی ہے کہ اس کو ایذا ہوئی نا، دل دکھا، اس کا دل آزاری ہوئی۔ کسی کو مارنا یا کسی کو کرٹیسائز، کسی پر بلا اجازت شریک کرنا، تو اس طرح مطلب کسی کو گالی دینا، کسی طرح کا بھی نقصان زبان سے، ہاتھ سے، اشارے سے اس کا دل دکھایا، تو یہ سب حقوق العباد ہیں۔ قرضہ لیا پھر وہ نہیں دیا، اس کو کھا گیا، تو یہ بھی حقوق العباد کے معاملات ہیں۔ یہ سب دنیا میں اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ اپنے سر پہ لینے پڑیں گے اگر نیکیاں نہ ہوئی اور نیکیوں سے کام نہ چلا۔ تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس معاملے میں کچھ ہم سمجھدار بن جائیں۔ یعنی ایک غالب، ایک اکثریت ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ جب یہ فیضان مدینہ کنسٹرکشن اس کا ہو رہا تھا، اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے چپل میں وہ خانے تھے، ربڑ کے چپل تھے، بجری کا موٹا پتھر ہوتا ہے جو باقاعدہ استعمال کرتے ہیں اس میں کنسٹرکشن میں، وہ آ گیا تو میں نے اس کو رکھ لیا، میں واپس لے گیا اور اس میں پتھروں میں ڈال دیا۔ میں نے کہا فیضان مدینہ کا پتھر میرے پاس کیوں آیا؟ وہ اس کا قیمت سے آتا ہو، پیسے لگتے ہیں، ٹرک لینے پڑتے ہیں۔ یہ کیا آپ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں اس طرح کے واقعات، تو یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں ہم کو نہیں پتا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ 14 اگست جشن آزادی کے مناسبت سے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مکالمہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس کا موضوع تھا محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی نے سوچ و فکر وطن کا ایک باکمال زاویہ مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا الگ ہی انداز سے عطا فرمایا۔ اس مدنی مکالمے میں رکن شورا بھی شریک تھے۔ محب وطن ہونا یہ بھی دینی موضوع ہے، آپ بھی اس سلسلے کی جھلکیاں دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم ہر سال 14 اگست کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ محب وطن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا وطن عزیز پاکستان ہے، اور شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو اپنے وطن عزیز کی اس ناگفتہ بے حالات پر افسردہ نہ ہو۔ سڑک پہ جاؤ تو مسئلہ، گھر میں جاؤ تو مسئلہ، دفتر میں جاؤ تو مسئلہ، جدھر جاؤ مسئلہ 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 مسئلہ، ہر طرف ایک پرابلم سا کریٹ ہے۔ لوگ ہمارے ملک، ہمارے شہر کی طرف آتے تو کہتے کہ جناب فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک، دل جلتا ہے، کیوں فلاں ملک؟ کیا یہ محب وطن کے کام ہے؟ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میری آخری معلومات کے مطابق 2011-2012 اگست تک 17.5
83 بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ مختلف ہونے والے جو قتل و غارت گری، دہشت، خوف، ان تمام چیزوں کے جو واقعات ہیں، ان میں 17,264 افراد اپنی جان سے گئے ہیں۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ملک میں اندھیرا کر کر آپ کے گھر میں اجالا نہیں ہو سکتا؟ اپنے ملک میں رہنے والوں کو نقصان پہنچا کر میں اپنے گھر میں رہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کا سبب بنے، نہ کہ اس کے توڑنے کا سبب بنے۔ ہم خود بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن خود ہمارا حال برا ہے۔ اگر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے ہم خواہ ہیں، سود کا خاتمہ کیجیے۔ بھائی آپ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ کے ساتھ کو 100، 200، 500 آدمی قبر میں نہیں اتارے جائیں گے۔ ہم مل کر اپنے میڈیا کو درست کیوں نہ کریں؟ عورتوں کا ننگے سر بال دکھانا یہ ترقی نہیں ہے۔ بے حیائی اور ترقی میں فرق کب کریں گے ہم؟ اپنی کار کے اندر بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ کے اوپر گانے باجوں کے دھنوں میں جشن آزادی منانے کے نام پر گھومنا پھرنا یہ ترقی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے، کیا ترقی کی؟ بارش ہوتی ہے تو گٹریں ابل پڑتی ہے، کیا ترقی کی؟ کوڑے کے ڈھیر پڑے۔ آپ کے کپڑے کم پڑ گئے گھر کے اندر، آپ ترقی کیا کر رہے ہو؟ تو پیچھے ہٹ رہے ہو۔ کون سی ترقی کی بات کر رہے بھائی؟ کون سا مطلب ایسا انقلاب لے آئے ہم لوگ؟ یہ کیسی ترقی تھی کہ اولڈ ہاؤس بن رہے بھائی؟ کیا ترقی کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روڈ کے بیچ میں جشن آزادی کے نام پر آپ بھنگڑا ڈالو گے؟ یہ ترقی ہے؟ اپنے گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنا ماں بہنوں کے ساتھ ترقی ہے؟ تم رشوت دو یہ ترقی ہے، تم سود لو یہ ترقی ہے، تم بدکاری کرو ترقی ہے، بھائی بھائی کا خون کر ہم ترقی کر رہے ہیں، بتے پرچیاں کا بازار گرم اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ہم صرف ڈیبیٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وی نیڈ چینج۔ تو سب سے پہلے مجھے چینج ہونا پڑے گا، مجھے تبدیلی لانی ہے میری ذات کے اندر۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدظلہ العالی نے بعد نماز عصر تا مغرب اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پر تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا۔ انداز امیر اہل سنت اپناتے ہوئے آپ نے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل بھی تحفتاً دیے۔ ملاقات شہزادہ امیر اہل سنت کے مسرور انداز سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری۔ سلسلہ مدنی انقلاب میں نگران مرکزی مجلس شورا کے بیانات کے ایک بڑی تعداد پر کیسے مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس سلسلے میں نگران شورا کے بیانات کے مدنی گلدستے اور بہت سے اہم مدنی پھول اس سلسلے میں سیکھنے کو ملے۔ اس سلسلے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ آج کا ہمارا موضوع نگران شورا کے سنتوں بھرے بیانات بھی ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک انداز دیا اور اس انداز کی جھلک کیسی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، لے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا، پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے، چلے بھائی وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکالے۔ پھر لیڈیز فرسٹ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھ کر ساری باتیں کرتے ہیں، ساری کانفرنسیں کرتے ہیں، چوک کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیا ہو، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بے نمازی ہو جائے اور پھر کہے گا کیا ہو گیا ہے، مسلمان شرابی بن جائے پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، اس کی ماں بہنیں اس کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہیں،
ये कुछ नहीं कर रहा, फिर कहता क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे गैरत का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है, हया का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुसलमान बेबाकी के साथ रोंदता चला जा रहा है, ये हो गया है। और क्या हो गया है? एक रुख होता है, एक ज़िंदगी का एक पहलू होता है हर शख्स का, जो बयान करना मकसूद होता है हमारे सिलसिले के अंदर, कि पहले एक इस्लामी भाई की हैसियत क्या होती है और बाद में क्या तब्दीली आ जाती है। तो अब जो साबका कुछ सूरत हाल थी वो आपके सामने पिछले सिलसिले में ज़िक्र की होगी, और जो इस वक्त मौजूदा सोच है, यानी दावत इस्लामी का मदनी माहौल ना सिर्फ एक लिबास को बदलता है, ना सिर्फ एक अंदाज़ को बदलता है, एक हुलिये को बदल दिया, चेहरे को बदल दिया, नमाज़ों की तरफ लेकर आ गया, एक बयान के अंदर बंदे के अपने जो जज्बात होते हैं उसका भी इज़हार होता है। आपने निगरान शूरा के बयान का कुछ हिस्सा सुना जिसमें हमें क्या हो गया है। और मेरा नाम मोहम्मद आसिफ पोलानी है और रिश्ते में मैं हाजी इमरान अत्तारी का मामूजात भाई होता हूँ और वो मेरा फपूजात भाई है। मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि हमने कुछ कारोबारी हवाले से तरक्की की और कुछ दुनियावी मामलात में हमने तरक्की की, लेकिन आज हम जब हाजी साहब को देखते हैं तो हमें एक तरह का रश्क महसूस होता है। और अल्लाह पाक ने उनको जिस मुकाम पर पहुंचाया है, तो हमारी तो अब ये दिली दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला उन जैसा बना दे। मेरा नाम मोहम्मद फारूक पोलानी है। हज़रत साहब की निगाहें पड़ी है, इस पर काफ़ी अपने दीनी माहौल में आ गया है, अल्लाह इसको और तरक्की दे। मामू जान के शफ़क़तों का बयान तो आपने सुना ही सुना, साथ साथ कज़न हमारे आसिफ भाई ने भी साथ साथ होने का बहुत कुछ प्यारा मदनी फूल दिया। आसिफ भाई आप साथ ही थे, आपको साथ ही होना चाहिए, और आज निगरान शुरा जहाँ पर हैं उनके साथ साथ आपको भी दावत इस्लामी के अंदर साथ होना चाहिए। आइए हम दोबारा चलते हैं एक और बयान की तरफ, और अब हम आपको जो बयान की तरफ लेकर जा रहे हैं, औलाद को कैसा होना चाहिए। माँ बाप का अदब व एहतराम बाकी नहीं रहती, इनकी खुशियाँ बाकी नहीं। उस दिन को याद करो जब बेटा कहता था अम्मी आज कढ़ाई खाने का जी चाह रहा है, माँ की तबीयत ठीक हो या ना हो तुम कढ़ाई पका करके लाती थी। आज तो घर का सामान लाते हो तो बीवी बच्चों के लिए छुपा कर लाते हो कि माँ बाप देख ना ले। तुम्हारी एक चीख की पुकार सुनकर माँ बाप का दिल दहल जाता था, दौड़ते हुए भागते थे। आज बूढ़ी माँ बिस्तर से गिरकर उल्टी पड़ी हुई है, तुमको उठाने की फुर्सत नहीं है। माँ बाप अपना सामान बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं, तुम दो पैसे माँ बाप की बारगाह में फेंक कर समझते हो तुम उनका हक अदा कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सुन्नतों भरे बयानात की भी क्या ही बाहर है, और ये आप जो अभी बयानात का अंदाज़ देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़वजल दावत इस्लामी का ये अछूता अंदाज़, ये दावत इस्लामी का मदनी इनक़िलाब, बल्कि यूँ कहने दीजिए अमीर अहले सुन्नत का एक मदनी इनक़िलाब है। अरब शरीफ की नूरबार फ़ज़ाओं में मदनी हल्क़े का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदनी फूल इरशाद फरमाते हुए शुरका को पुरनूर फरमा दिया, और अमीर अहले सुन्नत के मुबारक सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में इस्लामी भाइयों को बैअत भी फरमाया। बढ़ते हैं अरब शरीफ की रोशनियों की जानिब। मक्का पाक में रहना एक तो वाकई बहुत बड़ी सादत है। मक्का पाक में रहकर हरम पाक में ना जाना, काबे का दीदार दिनों दिनों गुजर जाए ना करें, ये नहीं होना चाहिए। तवाफ दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। रोज़ा रख सकते हैं आप, कुरान पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तवाफ पूरी दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, ये सिर्फ मक्के में हो सकता है। मक्के में रहने वाले ही तवाफ ना करें, बाहर वाले आकर सब तवाफ हमसे ज़्यादा कर लें, बाहर वाले आकर उम्रे हमसे ज़्यादा कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो प्यारे काबे का दीदार होना चाहिए। मक्के पाक वाले भी इसकी कदर करें, क्योंकि ये दूर वाले जानते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है। हम तो तरसते हैं, सच्ची बात है, सारा साल तस्वीरों में देखकर आहें भरते रहते हैं, कब वो दिन आएगा कब भी जाएंगे। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा इन दिनों यूके में मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है का अज़म लिए मदनी कामों में मसरूफ़ हैं। आपने ब्रेडफोर्ड यूके में सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाते हुए ख्वाबों के हवाले से मदनी फूल दिए और इस्लामी भाइयों से मुलाकात फरमाई। चलिए आपको भी ब्रेडफोर्ड लिए चलते हैं। करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में
اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پاکستان واپسی سے قبل خلیج میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے. رکن شورا کی پاکستان واپسی کے مناظر کی جانب بڑھتے ہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. حضرت مولانا مفتی نسیم مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہند نے بمبئی ہند کے دارالمدینہ کا دورہ فرمایا. یہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات پر علماء کرام کی مبارک نگاہ کا بین ثبوت ہے. اس موقع پر آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. بمبئی میں مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں چلتے ہیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. فیضان مدینہ بمبئی حاضری ہوئی، دارالمدینہ حاضر ہوا. دارالمدینہ کی عمارت، یہاں کے طرز تعلیم، یہاں کے نصاب کا میں نے جائزہ لیا. الحمدللہ میں نے اس نوعیت کا سب سے پہلا دنیاوی اسکول پایا. یہاں کے نصاب تعلیم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ننھے بچوں اور منوں کو ابتدا ہی سے اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. اس کے مضامین بھی اسلامی طرز کے ہیں. یہاں کی پڑھانے والی معلمات بھی اسلامی لباس میں تعلیم دیتی ہیں. یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وضو، نماز، کلمہ کی بھی تربیت ہوتی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ورزش کا بھی اچھا انتظام ہے. بچوں کے ورزش کے انتظامات دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی. اسکول کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں اپنی قوم کے مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دارالمدینہ یا مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ ان میں آپ دل کھول کر کے تعاون کریں. آپ کا تعاون انشاءاللہ رائے گا نہیں ہوگا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرز کے مدارس پوری دنیا میں قائم کیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ سب سے پہلا اسکول ہے. تو ہم اپنی قوم کے مخیر حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرز کے اسکول کھولے جائیں. اور عالمی تحریک دعوت اسلامی کے ارباب حل و عقد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ سلسلہ ان کا بڑھتا ہی جائے گا. اور اس طرز کے مدارس اسکول کھولنے کے پورے ملک میں پلان ان کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے. امیر اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے ارباب حل و عقد کے جو مقاصد ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دارالمدینہ میں پڑھنے والے بچے اسلامی ماحول میں ڈھلتے جا رہے ہیں. اور یہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر کے ان کے گارجین بھی نصیحت اور عبرت حاصل کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گھروں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیے، جھوٹی قسمیں نہ کھائیے، پانی بیٹھ کے پیجیے. چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں انہیں دیکھ کر کے ان کے باپ بلکہ ان کے دادا بھی بیٹھ کر پانی پینے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. یہاں تک بتایا گیا کہ چھوٹے بچے ٹافی بھی بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی یہ کوشش کا نتیجہ فوراً ثابت ہو رہا ہے اور فوراً ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں پر بھی فضل فرمائے اور ان کے ذریعے سے ان کے گارجین گھر والوں کو بھی اسلامی ماحول میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی نجی نیوز چینل کے اینکر پرسن محمد اسامہ غازی سے ملاقات ہوئی. انہیں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے بارے میں بتایا اور امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کا تحفہ بھی دیا. انہوں نے ملاقات کے آخر میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے. بڑھتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور
پنجاب پاکستان کی جانب۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں محمد اسامہ بن غازی اپنی جانب سے اور جتنی میں سمجھتا ہوں میرے ارد گرد جتنے دوست احباب ہیں، جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، میں اس کی طرف سے بھی جناب امیر اہل سنت محمد الیاس ستار قادری رضوی صاحب کو اور ان کے جتنے مریدین ہیں، جتنے ان کے رفقا ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 5 سال مدنی چینل کے مکمل ہوئے ہیں۔ اپنی طرز کا میرے اندازے کے مطابق، میری ناقص رائے میں، یہ واحد دنیا میں چینل ہوگا جو بغیر کسی کارپوریٹ کلچر کے، کمرشل کے، اس طرح سے چل رہا ہے، صرف انسانیت کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے۔ اور دعوت اسلامی کے جتنے لوگ ہیں ان سے میری محبت اس چینل کے شروع ہونے سے پہلے کی بھی ہے۔ ان کو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اس کوشش میں کہ لوگوں کو سنتوں پر عمل کروایا جا سکے، اور دن بدن ماشاءاللہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے لوث یہ لوگ کام کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں۔ اتنے روشن، پاک، نورانی چہرے آپ دیکھتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ چلتے پھرتے، میں سمجھتا ہوں ایک تبلیغ کا نمونہ ہے۔ ان کو دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی اسی طرح سے سنتوں پر عمل کر سکیں۔ تو میری جانب سے دعائیں بھی ہیں، نیک خواہشات بھی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ دعوت اسلامی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس مبارک موقع پر، اس اہم موقع پر میری رائے بھی لے رہے ہیں۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں، اور میری نیک تمنائیں اور نیک خواہشات جو ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ اور یہ چینل دیکھ کر میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو دینی گھرانوں سے تعلق تھا، جنہوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیا تھا، وہ اب گھر میں ٹیلی ویژن اگر رکھتے ہیں تو انہوں نے صرف یہ چینل لاک کیا ہوا ہے کہ جب لگتا ہے گھر میں تو صرف مدنی چینل لگتا ہے۔ میرے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں، اور یقیناً یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں، فخر کی بات ہے کہ اس طرح سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ چینل لگائیں گے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو، کوئی نہ کوئی قرآن کی، سنت کی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلامی بھائیوں کی مجلس رابطہ کے تحت ڈپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی کمشنر ملیر آفس میں ہوئی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی کمشنر نے بھی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ بڑھتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس ملیر کی جانب۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ میرا نام رانا شکیل ہے اور میں آفس سپرنٹینڈنٹ ڈی سی ملیر ہوں۔ امیر اہل سنت کو ٹی وی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار طیبہ سرگودا میں رکن کابینہ محمد ظفر اتاری کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ان کے گھر پر مدنی حلقہ برائے ایصال ثواب ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک غزالی کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ نیز فیضان مدینہ افندی ٹاؤن، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ میں بھی ایصال ثواب اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ ان ایصال ثواب اجتماعات کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی۔ نفس و شیطان غالب آئے، دو خبر اب جلد تر
یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ پاک مکی کابینہ ٹیکسلا پنجاب پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹی UET میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ انجینئرنگ کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹس میں نیکی کی دعوتوں کا بڑھتا ہوا سلسلہ اعلیٰ تعلیمی افراد کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی نوید ہے۔ چلتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کی جانب۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ کولمبو سری لنکا میں اسلامی بھائیوں کی دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ فرمان امیر اہل سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کے سری لنکا میں عید کے ایام میں مدنی قافلے میں گزارے گئے لمحات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھر و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔